آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ زندگی میں کامیاب کیسے ہوں۔ دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی چیز حادثاتی طور پر موری سے وجود میں نہیں آتی، اس طرح کامیابی بھی حادثاتی طور پر حاصل نہیں ہوتی۔ کامیابی کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اگر آپ کامیابی کے اصولوں کو جان لیں گے تو آپ کے لیے سفر آسان اور مختصر ہو جائے گا۔ بعض اوقات بہت حیرت ہوتی ہے کہ دو افراد جو یکساں ذہانت، تعلیم اور ہنر کے مالک ہیں، مگر ان میں ایک کامیاب جبکہ دوسرا ناکام ہے۔ بلکہ اکثر اوقات ادنا تعلیم اور ذہنی صلاحیتوں کا مالک شخص زیادہ باصلاحیت اور ذہین فرد سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک فرد سخت محنت کے باوجود ناکام ہے، دوسرا شخص تھوڑی سی محنت کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ دراصل کامیاب فرد کامیابی کے اصولوں پر عمل کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کامیابی کے اصولوں پر عمل کریں، آپ نہ صرف کامیاب ہوں گے بلکہ کامیابی کا سالوں میں طے ہونے والے سفر کو چند مہینوں میں طے کر لیں گے۔ سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے آپ کامیابی حاصل کریں گے، جس راز کے ذریعے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ ہے کہ کامیابی حاصل کرنے سے پہلے کامیابی کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی سوچ بدلنا ہوگی، کیونکہ جب آپ کی سوچ بدلے گی تو سوچ سے آپ کا رویہ بدلے گا، اور رویے سے آپ کا عمل بدلے گا، اور عمل سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کیونکہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہی بن جاتے ہیں، لہٰذا وہ سوچیں جو آپ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی شخصیت آپ کی سوچوں سے تشکیل پاتی ہے۔ آپ عروج پر جا سکتے ہیں، آپ خوشی، سکون اور لامحدود طاقت حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر اس سب کا انحصار آپ کی سوچوں پر ہے۔ کیونکہ جو چیز آپ مسلسل سوچتے ہیں وہ حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ سوچوں کے حوالے سے بنیادی اصول یہ ہے کہ کبھی بھی آپ وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں، کیونکہ آپ کا شعور جو کچھ سوچتا ہے، لاشعور وہی چیز پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں ایک چیز کے بارے میں مگر آپ کو حاصل دوسری چیز ہو جائے۔ کامیاب لوگ کامیابی، خوشحالی کے بارے میں سوچتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کامیابی کے بارے میں سوچیں، خوشحالی کے بارے میں سوچیں، تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کامیابی خود بخود حاصل نہیں ہوتی بلکہ اسے حاصل کیا جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ اگر آپ ناکام ہیں تو کبھی آپ نے سنجیدگی سے کامیابی کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اگر آپ غربت کا شکار ہے کہ آپ نے سنجیدگی سے غربت سے نکلنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ لہٰذا آپ سوچیں کہ آپ نے اپنے حالات کو بدلنا ہے، آپ نے اپنی ناکامی کو کامیابی میں اور اپنی غربت کو خوشحالی میں تبدیل کرنا ہے۔ اندرونی تبدیلی کے بغیر بیرونی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوچیں ہی نہیں، وہ چیز آپ حاصل کر لیں۔ لہٰذا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی کے بارے میں سوچیں، کیونکہ جب آپ کی سوچ بدلے گی تو اس سے آپ کی توقعات بدلیں گی، جب آپ کی توقعات بدلیں گی تو اس سے آپ کا اعتقادات بدلیں گے، اور جب آپ کے اعتقادات بدلیں گے تو اس سے آپ کا رویہ بدل جائے گا، جب آپ کا رویہ بدلے گا تو اس سے آپ کی کارکردگی بدلے گی، اور جب کارکردگی بدلے گی تو اس سے آپ کا عمل بدلے گا، اور جب عمل بدلے گا تو اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے، جب آپ کامیابی کے بارے میں سوچیں گے، کامیاب لوگوں کی طرح سوچیں گے، تو اس وقت آپ کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا کامیاب ہونے کے لیے کامیابی کے بارے میں سوچیں۔ دوسری چیز جس کے ذریعے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں وہ ذمہ داری قبول کرنا۔ یہاں فرد اپنے ہر عمل اور نتیجے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اپنی ناکامی اور کامیابی کی 100% ذمہ داری قبول کرتا ہے، جبکہ ناکام فرد اپنی ناکامی کا الزام دوسروں پر لگاتا ہے، اور ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے الزام تراشی کرتا ہے اور بہانے بناتا ہے، اور کبھی بھی الزام لگانے والا اور بہانے بنانے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک ریسرچ کے مطابق ناکام لوگوں میں 99% وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حالات کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے بلکہ الزام لگاتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کسی کو الزام نہ دیں، یہ صرف آپ کے قیمتی وقت کا ضیاع ہے۔ اگر آپ دوسروں کو جتنا بھی چاہیں الزام دیں تو اس سے آپ کی زندگی نہیں بدلے گی۔ اگر آپ کو اپنے حالات پسند نہیں ہیں تو اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں۔ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں۔ آپ کے حالات اس وقت بدلیں گے جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے، ذمہ داری قبول کریں گے تو آپ کے حالات بدلیں گے۔ کامیاب لوگ اپنے ہر عمل کی 100% ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے جو کچھ ہیں، جس حال میں ہیں،
اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ انہیں علم ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ان کے حالات نہیں بدلے گا، جبکہ ناکام لوگ اپنی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، بہانے بناتے ہیں اور بلا آخر ناکام ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ بھی بہانہ بنایا جاتا ہے، یار میں ذہین نہیں ہوں اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کامیاب لوگوں کی عظیم اکثریت اوسط درجے کی ذہانت کی مالک تھی مگر کامیاب ہو گئی۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر جستجو تھی، انہوں نے کوشش کی، ان کے اندر لگن تھی، ان کے اندر تڑپ تھی۔ جب انسان کسی چیز کے لیے تڑپتا ہے تو اسے ضرور حاصل کر لیتا ہے، تو وہ کامیاب ہو گئے۔ دنیا میں کافی ایسے لوگ ہیں جو ذہین ہیں مگر ان کے اندر محنت نہیں، وہ کوشش نہیں کرتے، وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے تڑپتے نہیں ہیں، جستجو نہیں کرتے، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ پاکستان کی حالات خراب ہیں لہٰذا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حالات تو سب کے لیے خراب ہیں مگر انہی حالات میں لوگ کامیاب اور خوشحال ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کسی کو الزام نہ دے، اپنے ہر عمل نتیجے کی ذمہ داری قبول کریں۔ اب جو کچھ تھے، ہیں یا ہوں گے اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ جب آپ اپنے حالات کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو پھر ان کو مثبت انداز سے لیتے ہیں اور پھر ان حالات سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا آپ کی زندگی نہیں بدلے گا، کوئی دوسرے شخص آپ کے حالات کو نہیں بدلے گا، بلکہ آپ نے اپنے حالات خود بدلنے ہیں۔ یہ درست ہے کہ آپ اپنے ماضی کو نہیں بدل سکتے اور کوئی بھی نہیں بدل سکتا، مگر آپ اپنے مستقبل کو بدل سکتے ہیں، وہ محنت کر کے، وہ کوشش کر کے۔ کامیابی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اپنے حالات کی ذمہ داری قبول کریں۔ کامیابی خود بخود حاصل نہیں ہوتی بلکہ اسے حاصل کیا جاتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کامیابی خود بخود پہنچنے کا انتظار مت کریں بلکہ کوشش کریں، محنت کریں، اس تک آپ پہنچنے کی کوشش کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہیں تو سورج کی طرح جلنا سیکھیں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ جلنے سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو آگ لگا لیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اتنی محنت کریں، آپ کے اندر اتنی تڑپ ہو، آپ کے اندر اتنی خواہش ہو کہ آپ کے دل کے اندر آگ لگی ہوئی ہو۔ جب کسی چیز کو آگ لگ جاتی ہے تو ہم اسے بجھاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، کوئی چیز ڈالتے ہیں تاکہ اس کی آگ بجھ جائے۔ جب آپ کے دل کے اندر کامیابی کی آگ لگی ہوئی ہوگی تو آپ اس کو بجھانے کے لیے کوشش کریں گے، محنت کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ہر عمل اور نتیجے کی ذمہ داری قبول کریں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ تیسری چیز جو آپ کو کامیاب بناتی ہے وہ زندگی کے اندر مقصد کا ہونا، وہ زندگی کے اندر گول کا ہونا۔ ایک ریسرچ کے مطابق دنیا میں 95% سے زائد لوگ ناکام ہیں، اور ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ان کی زندگی کے اندر مقصد نہیں ہوتا، ان کی زندگی کے اندر کوئی گول نہیں ہوتا۔ کامیاب لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ناکام لوگوں کو ان کی منزل کا علم نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں۔ جب کسی شخص کو یہی پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا وہ کچھ کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ جب کسی شخص کو یہی پتہ نہ ہو کہ کیا بننا چاہتا ہے تو کیا کچھ بن پائے گا؟ نہیں بن پائے گا۔ دنیا میں عظیم کامیابی کا آغاز ایک گول اور مقصد اور ٹارگٹ سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنا مقصد بنائیں۔ آپ کبھی بھی ایسی بس پر سوار نہیں ہوں گے جس کی منزل کا ہی پتہ نہ ہو، جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں جا رہی ہے۔ تو زندگی بھی ایک سفر ہے۔ اس سفر کو کامیابی کا سفر بنانے کے لیے آپ کو اپنا مقصد بنانا ہوگا، گول بنانا ہوگا، ٹارگٹ بنانا ہوگا، پھر اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، پھر جا کے آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان 3 چیزوں پر عمل کریں تو آپ کامیاب ہوں۔ ایک شعر پر آج کے اس لیکچر کو میں ختم کرتا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ ڈر لگے گا تجھے فاصلہ دیکھ کر، کہ ڈر لگے گا تجھے فاصلہ دیکھ کر، بڑھتے رہنا منزل دیکھ کر، ایک دن منزل آئے گی تیرے پاس، تیرا حوصلہ دیکھ کر، تیرا حوصلہ دیکھ کر۔